السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کا ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس میں اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ در حقیقت
ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے تو یہی مانگنی چاہیے کہ ہماری زندگی گزرے تو اپنے رب کے اس فرمان کے عین مطابق کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یقینی طور پہ اللہ کریم سے اس سے پہلے کہ میں مختصر سی بات کروں، خطاب قبلہ صاحب کا ہوگا انشاءاللہ تھوڑی دور میں تشریف لے آئیں گے۔ میں ماسٹر صاحب کو اس انتہائی خوبصورت روحانی وجدانی محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی محنت، ان کی کوشش کہ آج اس وقت ہم اس میدان میں اکٹھے ہیں، اس کے کرم کی بھیک مانگنے کی خاطر۔ ادھر ہمیں شاید نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے بچا کے رکھے، امتحانوں آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ ادھر ہمیں شاید اکثر و بیشتر گھڑی کی طرف دیکھنا کہ کب محفل ختم ہوگی اس طرف خیال جاتا ہے۔ یہ بڑی برکت محافل ہوتی ہے۔ ان محافل کے انعقاد پر اللہ کی رحمتیں اس انداز سے بڑھتی ہیں، آپ علیہ السلام کے فرمان مبارک کے عین مطابق کہ جب کوئی ایسی محفل سجتی ہے جس پہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ان محفل کے اوپر کھول ڈالتے ہیں۔ اس لیے جب بھی یہ محفل نصیب ہو، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں جو اچھا ہے وہ اس کی طرف سے، اچھا وقت مل گیا، مسجد میں جانا نصیب ہو گیا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا، یا اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر سننا نصیب ہو گیا، یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ باقی ہم اپنے حالوں سے خوب واقف ہیں، اور حضرت کے خوبصورت خطاب میں ہم نے سنا بھی کہ اپنے حالوں کی وجہ سے اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، بڑی ہلکی کوشش کو نہ رکھیں۔ ہم نے سنا بھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کیفیات ہیں، کس انداز سے دار ختم ہو گئی ہیں۔ جو ہمارا دین ہمیں دینے کے لیے آیا ہم نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، وہاں آپ خود بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں آپ کی تکریم کے لیے آیا ہوں، ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تمہیں بالکل مختلف ایسا رنگ دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو میں دیکھنے والا اش اش کر اٹھے، تمہیں دیکھنے والے کو مزہ آ جائے۔ اور یہ بلا اللہ کے فضل سے ایسا وقت آیا، آپ علیہ السلام رونق افروز ہوئے تو وہ رنگ لگا، وہ کیفیات پیدا ہوئی کہ جو آپ کے کسی ایک غلام کو بھی دیکھتا تھا نا، جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا یہ جنگل کا ماحول، یہ دہشت گردی، یہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، یہ بچیوں کو دفن کرنا، یہ ماں باپ کی نافرمانی ان کو بیچ دینا، یہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا، غرض کہ اس کو تسلسل سے جدھر تک لیتے چلے جائیں۔ مختصر میں پیغام دینے کی حد تک اپنی کوشش کروں گا، اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ یہ کدھر سے آیا، کیسے ملا؟ اب ایسے جید علماء کرام بھی موجود ہیں، بڑی بابرکت شخصیت بھی ادھر رونق افروز ہے کہ جب ماسٹر صاحب آتے ہیں تو میں انہیں ضرور کہا کرتا ہوں شاہ صاحب کو میرا سلام بھی دینا، اور شاہ صاحب کو یہ بھی عرض کرنا میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔
آپ نے شاہ صاحب کو بھی سنا، حضرت کو بھی سنا، ایسے حضرات موجود ہیں، عبادات وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ کوشش پوری ہوتی کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہے۔ حال وہ اپنا ایسا رکھا کرتے، اس معاملے میں کسی کی مدد کرنی ہوتی، کسی جگہ پر کچھ بھی اچھا کام کرنا ہوتا، عبادات کرنی ہوتی، وہ اس انداز سے کرتے کہ وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہے۔ یہ وہ کیفیات تھی، وہ دیکھا جاتے جس کے بارے میں نے بات کی آپ احباب سے، کہ ان کو دیکھنا، ان کا اخلاق دیکھ کے، ان کی گفتار دیکھ کے، ان کا کردار دیکھ کے، ان کے معاملات کو دیکھ کے، اسلام اپنے معاملات، مسلمان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، معاملات اور معاملات، ان کی طرف توجہ کہ مسلمان کا اٹھنا کیسے ہے۔ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل، میرے ہادی اور رہنما قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر اس کے پیر کی یاد نہ آ جائے، اور آپ فرماتے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک یاد نہ آ جائے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہم جہاں رہتے ہیں، جس جگہ، اور جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ یہ چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ہمیں آگے جواب دینا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ادھر ہم نے نہیں رہنا، قبر میں جانا ہے، پھر ہم نے اٹھنا ہے۔ بس اس پہ پورا زور کیا ہے، اسے یاد کر کے رکھا کریں کہ ہم کہتے ہیں مر گیا، مٹ گیا، چلا گیا، نہیں، وہ مر گیا ضرور، چلا گیا ضرور، لیکن وہ ایسی جگہ چلا گیا کہ جدھر آگے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس نے جواب دینا ہے۔ ختم نہیں ہو جاتا، سلسلہ شروع ہی ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے کس انداز سے زندگی گزاری، کیسی کیفیات۔ یقینی طور پہ یہ ختم ہو جانے والا وقت ہے۔ میں اکثر اپنی روحانی اولاد کو کہا کرتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے کبھی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی جو چلتی ہے نا، اس کی طرف دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو، دیکھا کرو کتنی تیزی سے چلتی ہے۔ منٹ میں وہ 12 سے چلتی ہے، واپس 12 پہ آ جاتی ہے، منٹ میں نہیں، سیکنڈ میں، 1 منٹ لگتا ہے اسے، وہ سیکنڈز کا سفر تھا۔ یہ سفر کدھر جا رہا ہے؟ ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اور ادھر جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے میں نے بھی آپ احباب سے کہا کہ عرض کی کہ ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے ہر آزمائش اور امتحان سے، لیکن کیا وہ جو 2-4 دن جب تک آپ اس پیشی کو نہیں بھوگتے، کیسی گزرتی ہے وہ کیفیت؟ پورا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ اب آج نہیں، کل، پرسوں، ترسوں، جب کی بھی آپ کو تاریخ ملی ہو، ایک جج صاحب کے سامنے آپ نے جانا ہے، آپ نے ادھر جانے کے بعد اس نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو چھوڑ دینا ہے یا آپ کو سزا دینی ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہیں، وہ وقت کیسا گزرتا ہے، کس کیفیت پہ گزرتا ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں اس وقت کو یاد کر کر کے۔ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، دعا کرو، مولانا کے پاس نماز کے بعد حاضر ہو جائیں گے، ایسے گئے ہوں کبھی مسجد یا نہیں، ضرور جائیں گے، دعا کریں۔ رات کو نیند نہیں آئے گی جب خیال آ جائے گا کہ کورٹ میں جانا ہے،
کھانے کو دل نہیں کرے گا جب یہ ذہن میں آئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تاریخ آنی ہے یا نہیں، نہ جج صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو ہونا ہے آپ کے سے بات کرنے کے لیے یا نہیں ہونا۔ لیکن بیٹا اور بیٹیوں، ایک اٹل حقیقت ہے جس کا نام موت ہے، جس نے آنا ہی آنا ہے، اور جس کے بعد آپ کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اور اس پیشی کے ساتھ سارا معاملہ ہے۔ یہ پیشی کیا، 2 نہیں تو 4 سال، 4 نہیں تو 5، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، خلاص۔ وہ جو اصل حقیقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم کسے سمجھتے ہو؟ بڑا سیانا ہے، بڑا دور اندیش ہے، بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے، بہت عقل مند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دنیا میں یہ صحابی تو ان چیزوں سے بہت آگے نکل جاتا تھا، ان کے لیے تو سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور آپ ہی ہوتے، اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے جس کے بھی پیچھے جاؤ گے سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ جب آپ نے پوچھا تو عرض کی کہ ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ دنیا اسے عقل مند سمجھتی ہے، اسے دور اندیش سمجھتی ہے کہ جو ایسے فیصلے کرے کہ کل دنیا میں اسے نفع ہو، کوئی زمین خرید لی، کوئی سامان تجارت لے لیا، کوئی بھی ایسا کام ہوا کیا کہ جو اسے دنیا میں نفع دے کے گیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا دانشمند ہے، بڑا دور اندیش ہے، کیسا فیصلہ کیا تھا اس نے، کتنا عقل مند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اور میرے نبی پاک نے جن کے بارے میں ہمارے رب نے تجھے اور مجھے حکم دیا کہ جو یہ دینا وہ لیا کرو، اسے سمجھا کرو، اس پہ عمل کیا کرو، اسے سنبھال لیا کرو، اور جس سے یہ روکے اس سے رک جایا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ نہیں، دور اندیش یہ نہیں ہے، دور اندیش تو وہ ہے کہ جسے ہر وقت فکر آخرت ہے کہ جب میں نے کل دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو میرے پاس کیا ہوگا، میں کس طرح اس کے حضور حاضر ہوں گا۔ اسی حوالے سے قبلہ ماسٹر صاحب نے ابھی ایک حدیث مبارک پیش بھی کی تھی نا، فرمائی بھی تھی نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رونق کا فروز ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کس چیز کو اس بارے میں خیال کرتے ہو کہ یہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہے، یہ تمہارا اپنا ہے۔ ادھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یوں ہی عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، دنیا میں کسی کے پاس اگر کوئی کھجوروں کا باغ ہے وہ کہتا ہے میرا باغ ہے، کسی کے پاس کوئی سامان تجارت ہے وہ کہتا ہے میرا سامان تجارت ہے، کسی کے پاس کوئی اونٹ ہے، بکریاں ہیں، وہ کہتا ہے یہ میری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم میں سے کتنے ہو جب دنیا سے جاتے ہو، قبرستان ہوئے گا ادھر ماسٹر صاحب ہے نا، جنازہ ہوتا ہے، جاندے ہیں لوگ، جاندے ہیں یا جانا بھی چھڑ دیتے ہیں، لیکن جاندے ضرور ہیں، اس کیفیت نہیں جاندے جس کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جایا کرو جنازوں کے ساتھ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ہم جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، یہ ساتھ یہ نہیں لے کے گیا، نہ مربے لا کے گیا، جنہوں کے پیچھے لڑ جھگڑ کے اسی دوسرے کی مار چڑھ دیں، نہ کوئی کرسی والا وزیر اعظم مرتا ہے نا کہ کدے وزارت عظمیٰ سے رال نہیں جاندی، صدر مرتا ہے تو صدارت اتنے ہی رہتی ہے۔ ایک درویش تھے، حضرت کسی آبادی میں گئے، اتفاق تھا داخل ہوئے تھے، سامنے وہ بڑا سارا کوئی ایوان سی، پیچھے میں گئے کس کی سراہ ہے، لوگاں کیا تھوڑی مت ماری کہ تو سراہ نظر آتی ہے، یہ جڑا ادھر انتظامیہ دا سربراہ ہے نا،
میں حاکم نہیں کہتا، کیونکہ میرے نزدیک ایک ہی حاکم ہے، تیرے نزدیک بھی ایک ہی حاکم ہونا چاہیے۔ جس حاکمیت کا حضرت نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا تھا کہ حاکمیت قانون وہی ایک ہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ یہ بڑی بیوقوفوں والی بات ہوتی ہے، جہالت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی آئے گا تو نظام مصطفیٰ لائے گا۔ نظام مصطفیٰ 1450 برس پیشتر آ چکا ہے، اس کا نفاذ ہو چکا ہوا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ اسلامی مملکت ہے، ادھر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ غیر مسلم ملک میں بھی جو مسلمان ہے اس سے پتہ ہے کہ میرے لیے کون سا قانون ہے، میں نے کس قانون پر عمل کرنا ہے۔ میرے اور تیرے لیے قانون شریعت مطہرہ ہے، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ تیرے اور میرے لیے قانون ہے۔ اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم ادھر ادھر کے حاکموں سے تو ڈرتے ہیں۔ گڈی آ رہی ہوتی ہے نا موٹر وے تے، اگے وہ موٹر وے پولیس والا کوئی کھڑا ہوئے، تسی کسی ڈرائیور نال بیٹھے ہو تو سر چک کے دیکھن کی لوڑ نہیں، گڈی ایک دم ایسا ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا ڈرائیور ڈری گیا ہے، اسے ڈر لگ گیا ہے میرا چلان ہو جائے گا، میں پھنس جاؤں گا۔ لیکن کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہر وقت ہے، کوئی حال ہمارا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں علماء کرام سے واضح و نصیحت، وہ ہمیں اس طرح بلاتے ہیں اس سے ڈرو۔ وہ خود بھی فرماتا ہے کہ میرے سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جس درد کا آپ نے ذکر کیا، بیوی شور سے تو ضرور ڈرتی ہے کہ شور میرا کسی ایسی چیز کو نہ دیکھ لے کہ میں پکڑی جاؤں۔ شور بیوی سے تو ضرور ڈرتا ہے، گاؤں والے سے تو ڈرتا ہے، پگڑی والا اپنے پیچھے نمازیوں سے تو ڈھوف کھاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے، دیکھیں ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے کہ بالکل جس چیز کا انہوں نے ذکر چھیڑا نا، بہت بری طرح سے تنزل پذیر ہے معاشرہ۔ ہم مسلمان ہیں، جنہیں ڈرنا چاہیے تو صرف اپنے رب کے سے ڈرنا چاہیے، تو عقل رکھنا چاہیے تو اس پہ رکھنا چاہیے، رضا کی طلب دل میں رکھنی چاہیے تو اس کی رکھنی چاہیے، اور اس کا راستہ ایک ہی ہے، اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ہم کس کیفیت پہ ہیں؟ یہ محفل سجانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ادھر بیٹھنے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ ادھر میں نے بات کی تھی نا شروع میں کہ ہمیں ایک دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں سچا پکا کھرا مسلمان بنا دے۔ میں بات کی تھی نا کہ دعا یہی اصل مانگنے والی ہے، یہی اصل مانگنے والی ہے۔ تو میں بیچارے پیر مرید، میں تو فقیر یا بندہ، یا کسی کو بھی اگر لے لیں کسی جگہ پہ بھی، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، ویسے ہم خود کہتے ہیں یا اللہ یہ دے یہ دے، یہی وہ ماہ مبارک ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور آپ کے صدقے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ باقی ہم سب وقت ہم کہتے ہیں اس ماہ مبارک کو جب عروج ہوتا ہے نا، درمیان 15ویں شب آتی ہے، تو وہ خود آ کے فرماتا ہے مجھ سے کچھ مانگ۔ یہ مہینہ ہے، اور اس میں یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں شب قدر ہے، اس میں وہ قیمتی لمحہ ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کو یاد رہے کہ 2/3 دین اس عظیم ہستی کے صدقے تیرے اور میرے تک پہنچا ہے۔ جب ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو ہمارے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں۔ جب ہم ان کے محبت میں اپنے آپ کو غرق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے سامنے حال ہوتا ہے۔ عظیم ہستی ہے، بہت بلند و بالا ہستی ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لمحہ مجھے مل جائے، میں اس لمحے کو پا لوں تو کیا مانگوں؟ میں نے آپ سے عرض کی نا، دعا تو اس سے کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، ہر چیز اس سے مانگنی ہے۔ اس سے نہیں مانگنی تو کس سے مانگنی ہے؟ وہی تو ایسا کریم ہے۔ باقی لوگ منگن تو ناراض ہوتے ہیں نا، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سے مانگ، مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کے اس حال سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، اور آپ فرماتے ہیں یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی ایسے کر لے اور اسے دے نہ۔ وہ نوازتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نوازے نا۔ خواہش، کیونکہ میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں، لاکھوں مخلوق آتی ہے، یہ دعا وہ پوری ہو جائے، دوسری دعا وہ ہو جائے، پھر تیسری دعا۔ یہ خواہشات کا ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ بس ٹھیک ہے، یہ مانگا تھا مل گیا اور بہ رہے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نوازے نا، تو اس سے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں جیسے ایک رائی کا دانہ۔ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ دیتا ہے۔ لیکن جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعا مانگنی کیا چاہیے، کون سی دعا ایسی ہے کہ جو ہمیں ہر وقت اپنے ہماری زبانوں پہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ویسا بنا کے رکھ جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے کریم رب، میں ویسا بننا چاہتا ہوں جیسا تو مجھے بنانا چاہتا ہے۔ اے میرے کریم رب، مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے کریم، مجھے شیطان کے واروں سے بچا کے رکھ۔ اے کریم، مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے کہ ہم اس سے یہ مانگیں کہ یا اللہ بس تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا لب لباب تو ایک چیز میں ہے نا، وہ راضی ہو جائے۔ ان ساری جو میں نے 5 7 8 دعائیں آپ کے آگے کی، یہ کس کا اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ لے کے کدھر جاتا ہے کہ وہ راضی ہوگا تو یہ سلسلہ ہوگا نا۔ اگر وہی راضی نہیں ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی رضا، اس کی خوشنودی ملے گی تو ہم ویسے بنیں گے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے حضرت نے بار بار فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانو اور آپ کی بھی مانو، آپ کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرو، جو اس ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے نا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ اس تو ود کے تیرا اور میرا نال محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، جس سے تو اور میں بنا کے بیٹھے ہو رہتے ہیں۔ یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، نفس راضی ہو جائے، یہ مل جائے۔ یہ ان رضاؤں کے پیچھے ہم، حالانکہ ہم نہیں رہتے، یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، چلے جانا آگے۔ رضا اس کی کے لیے ہمیں اس انداز سے رہنا چاہیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر فرماتے ہیں اپنے دروس میں
تربیت فرماتے ہوئے کہ کبھی تو اس کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو چلا کے دیکھ کہ بس تو اپنے دل میں یہ بسا لے کہ وہ راضی ہو جائے. جب تک تو اپنے دل میں، آپ فرماتے ہیں خالق اور مخلوق ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، ادھر یا خالق ہوگا یا مخلوق ہوگی. جب ادھر آپ فرماتے ہیں جب تو اس میں کامیاب ہو جائے گا نا، ادھر خالق ہو اور اس انداز سے کہ یا اللہ بس میں نے تجھے راضی کرنا ہے، مجھے اور کسی سے کوئی چیز مطلب نہیں، پھر آپ فرماتے ہیں پھر جب تو اسے راضی کرنے کے لیے چلے گا نا، اس سے قبل تیرا یہ حال ہوگا کہ تو حریص کتے کی مانند تیری زبان لٹک رہی ہوگی، دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا، وہ تجھے اپنے پیچھے بھاگاتی رہے گی. یہ تسی تکتے ہی ہو، روز دیکھتے ہو نا، کسی کا نام لے کے غیبت ہوتی ہے، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کرسی مل جاتی ہے، اتنا کما لیتے ہیں جائز و ناجائز، حرام و حلال کو چھوڑ کے کہ ان کی نسلیں کھاتی رہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا ان سے. لیکن تو آج تک کوئی ایسا نظر آیا کہ اس نے ہرس بکی ہوئے، وہ اور زیادہ پکا. میرے پاس آتے ہیں اکثر و بیش بڑے بڑے مل آنر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بھوک ایک ریڑھی والے سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے ہوتے کہ جو ان کو مل چکا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں. کئی باری تو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ قاعدہ ہے نا، میں اپنی مثال دوں کہ میں بچپن میں تھا، اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ لڑکپن آئے گا. لڑکپن کے بعد یہ فیزز ہے نا، ویسے تو کسی کو بھی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک جو جیسے یہ پہیا چلتا ہے، اگر اس کے مطابق دیکھا جائے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، پھر ادھیڑ پر عمر پہ جاتا ہے بندہ، پھر میری طرح بڈھا ہو جاتا ہے. جب بندہ بڈھا ہو جاتا ہے ساری منزلیں طے کر کے، اس کے بعد کون سی منزل ہے؟ منزل اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. میں نہیں پتا کہ میں دربار شریف پہنچنا ہے یا نہیں، تو کسی کی نہیں پتا تو سرکاری جانا ہے یا نہیں، کوئی کسی بھی عمر میں ہے. لیکن اگر اس پہیے کا پورا چکر بھی دیکھا جائے، کوئی چلائے بھی، تو اس کے بعد تو قبر ہی ہے نا. اس کے بعد تو قبر کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. اس کے بعد تو قبر میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا میری طرح بڈھے پھر بھی 10 فیکٹریاں دواستے آندے، 11ویں فیکٹری بھی لگ جائے، یہ 11ویں لگ جائے تو ادھر تسلی نہیں ہو جاتی، 12ویں بھی ہو جائے. 2 پھل لگ جان تو 2 پھلاں دے پہلے 1 پھل لگ جائے، 2 ہو جان تو اور زیادہ، اللہ کرے 2 ہو جان، 2 ہو جان تو اللہ کرے 3 ہو جان، وہ ہو جان تو ہن چند لگ جائے. وہ بھائی دنیا نام ہی اسی کا ہے، ہرس 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 اور ہرس. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے جتنا تو بھاگے گا نا، یہ تجھے پاگل کر دے گی، تجھے اپنے پاتری مت مار چھڑے گی، تجھے ایسا حریص کرے گی کہ تو اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا، بھاگتا رہے گا. تو اسے نکال کر اسے ڈال تو صحیح. تو اس کی محبت کو چھوڑ کر اس کی محبت کو لے کے تو دیکھ، اسے ادھر بسا کے تو دیکھ. پھر آپ فرماتے ہیں یہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے بیٹا اور بیٹیوں کہ کوئی بندہ دنیا کے پیچھے بھاگے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیسن کرے، چلتا چلتا FSC میں اچھے لے، پھر ٹاپ ادھر کرتا ہوا MBBS کمال کر لے، FRCP کر لے، کچھ بھی آگے چلتا چلا جائے، MD کر لے، MRCP کر لے، FCRS ہوتا ہے، ہوتا ہے جی، FCPS کر لے، چلتا چلا جائے. یقینی طور پہ جتنی محنت کرے گا، جس قدر اس کا اپنے اس شعبے کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا، انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ جب اس محنت میں جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اس شعبے میں کچھ حاصل کرتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، یہ بڑا کمال کا سائنسدان ہے، یہ بڑا کمال کا بزنس مین ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تو اس نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، جس طرف انہوں نے بلایا، کاش اسی سمجھ سکیے، اور جس کے لیے میں نے سوال بھی کیا تھا قبلہ ماسٹر صاحب سے کہ قبرستان ہیں یا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہیں. میں نے کہا جنازوں کے ساتھ لوگ جاتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جاتے ہیں. لیکن میں جتنے جنازے پڑھائے نا، شاید ہی کسے پڑھائے ہوں. دنیا جہان میں لوگ اسلام آباد ہو، کہیں ہو، جدھر پہنچ سکتا ہوں پہنچتا بھی ضرور ہوں. شادی پہ پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، کوشش پوری ہوتی ہے. اپنے ہو تو اپنے ہیں نا. وقت تھوڑا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ اس کا کرم ہے، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے. پہنچتا ضرور ہوں، لیکن جنازوں پہ جاندے میں بھی اب تو میں اتنا ڈر جاتا ہوں. بندہ جنازے واسطے کھلوتا ہے، ایک بندہ نال آگے کہنا سیلفی بنا لو. اللہ اکبر. جنازے پہ کے لیے پڑھانے کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، ادھر سے کان میں آواز آتی ہے وہ فلاں جگہ پراپرٹی بڑی مہنگی ہو رہی ہے، ادھر کوئی قد پلاٹ لے لے. یہ نہیں چلتا دیکھتا کس پلاٹ دے واسطے جلاسل پلاٹ ہے، وہ ادھر پلاٹ ہویا ہے تو ادھر اس کی دفن کرنا ہے. سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو جنازوں کو فرمایا نا، جنازوں کے ساتھ جایا کرو. آپ فرماتے ہیں تمہیں موت یاد رہے، تمہیں یہ یاد رہے کہ کل تم نے ادھر آنا ہے، تمہارے ساتھ یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں جانا. پتہ چل جائے کہ آج ہم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ خانقاہی نظام جو ہے نا، جس کے بارے میں بھی زبانیں کھل گئی، جس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں لوگوں نے کرنی شروع کر دی، یہ بنیاد ہے، یہ روح ہے. یہ جسم نے جڑا ہے نا، اس کی تو کیوں دے دیسی کنستر بھی بلا نا، تو اس سرکل میں جس سے میں نے کہا نا، اس میں چلتا جائے گا. یہ ایک وقت آتا ہے، نیچے سے اٹھتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، بھرپور جوانی ہوتی ہے. پھر یہ ڈلنا شروع کرتا ہے. ڈلنا شروع کر دینا، پامے تو جڑا جتن کرنا چاہتا ہے کر لے. یہ بڑھاپا آنا ہی آنا ہوتا ہے، اور بڑھاپا خبر دیتا ہے. مجھے ایک نبی علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ مجھے جب وہ حکم کے اس سے حکم کہ تو میرے پاس آئے گا نا پوچھنے کے لیے، کیونکہ نبی رسولوں کے پاس جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا، تو اس پوچھنے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے خبر دے جانا کہ 10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد میں نے آپ کو کے پاس آنا ہے پوچھنے کے لیے. ایک دن آ گیا اور عرض کی کہ کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے کہ آپ کو کہ روح کو قبض کیا جائے. آلما تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا پہلے آئے گا بتائے گا. یہ تربیت ہے بیٹا، تربیت. نبی رسول تو کہتے ہی جاننے والوں کو ہیں، انہیں خبر ہوتی، وہ امتوں کی تربیت کیا کرتے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو کیا خبر دیتا، روز قبرستان میں آپ جاتے تھے، جنازے دیکھتے تھے، تو وہ ہر جنازہ آپ کو یہ خبر دیتا تھا نقیب تیاری کر، ماسٹر تیاری کر، ڈاکٹر تیاری کر، تیرا بھی ویلا آ رہا ہے. لیکن افسوس، ہائے افسوس، ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے. ہم مسلمان ہیں، لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ کیونکہ کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے اس لیے مسلمان ہے. یہ بھی اس کا بڑا شکر ہے، یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے. اس پہ اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. کوئی رام ساتھ نہیں لگا ہوا، کوئی سنگھ ساتھ نہیں لگا ہوا. اور اگر واپس تھوڑا سا جاؤں جو میں جا رہا تھا کہ یہ روحانی دنیا ہی ہے، یہ اولیاء اللہ ہی ہیں. یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں داتا حضور، ان کے قدموں سے خیرات لے کے گئے تھے خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز. 90 لاکھ سنگھوں کو اور راموں کو اٹھا کے مسلمان بنا ڈالا. آج تجھے کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں تو ارے قریب ہے، یہ بہت قریب ہے جلال پور شریف.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، برکتیں ہیں اس علاقے کے لیے، رحمتوں کا باعث ہے اس علاقے کے لیے۔ ادھر سے ان کی یہ کاوشیں ہیں، ان بڑے حضرات کی یہ کاوشیں ہیں کہ اس علاقے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج پیدا ہوئی ہے۔ آج جیسے تنزل پذیر ہے نا، فتنے 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 دو کر کے ہو پتہ ککھ نہیں کہندا، میں بتاتا ہوں کیا ہے یہ خانقاہی نظام، یہ روحانی ماحول، یہ روحانی تربیت، یہ خانقاہ کا اصل ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اوپر سے جا کے نا ہمیں اس کی جو مرضی خلاف لال ہے نا، بڑھا ہو جانا ہے، نکات آ جانی ہے۔ مجھے اپنے شیخ یاد آئے، قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محنتیں ہیں 85-86 سال کی عمر ہوئی، 83 سال تک 84 سال تک سنگی کہندے تبلیغ کے لیے جاتے، اسے لے گڈیاں نہیں سن، نہ ایک حیثیت سی کہ پہلے کی دے گا، لفافہ مک کے افسوسناک ماحول ہے، دین کے کو بھی بیچا جا رہا ہے، دین کی خاطر تن من دھن قربان کرتے تھے۔ ہمیں نہیں بارہ لگیاں، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ہوش کرو، ایسے بندے کے پیچھے مت چلو جو اس باغ کو اجاڑنا چاہتا ہے۔ ان کی طرف دیکھو جنہوں نے یہ باغ، جن کی محنتیں ہیں، جنہوں نے شب و روز محنت کر کے یہ باغ لگائے ہیں۔ آج آپ ایک کسی اہل سنت و جماعت کو مار دیتے ہو، اس کو دھتکار دیتے ہو، اسے کہتے ہو یہ نہیں ہے اہل سنت و جماعت۔ کیا آپ اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے ہو یا نقصان پہنچاتے ہو؟ ہمیں اجتماعیت کی طرف لانا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، سنتے ماری کو نہیں پئی، ایک کو پئی ہے، جو کہ انگریز کا قانون ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ میں اکثر جگہ پہ کہا کرتا ہوں 8 ارب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، 2 ارب مسلمان ہیں، 206-7 کے لگ بھگ مملکتیں ہیں، 57 اسلامی مملکتیں ہیں، 70% قدرتی وسائل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن مسلمان اس تو وقت کے کوئی بیچارہ نظر آتا ہے، جس کا دل اٹھتا ہے اتوں آتا ڈز تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے افغانستان، جس کا دل آتا لیبیا جیسی مملکت کو تباہی پھیر دیتا ہے، جس کا دل آتا ہے عراق کو تباہ کرنے کے بعد کہتا ہے غلطی ہو گئی، ہم غلط سمجھے تھے۔ یہ ان کی غلطی نہیں، یہ ہم مسلمانوں کی غلطی ہے، یہ ان کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم پہ دیکھے تو کچھ بھی نہیں، اسلامی ممالک کو دیکھا جائے کہ آپس میں کس طرح تو کچھ بھی نہیں، شہر میں مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، محلے میں مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، گراج جا کے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، کریچ جا کے دیکھا جائے تو یہ فرما رہے تھے مسلمان کے پاس کیا وہ خزانہ ہے جو اصل خزانہ ہے مسلمان کا، ایمان اور ایمان، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خبردار ایمان کا دعویٰ نہ کرنا جب تک تو اپنے اس بھائی کے لیے جس نے کلمہ پڑھا وہی خیر کے جذبات نہیں رکھتا جو اپنے لیے رکھتا ہے۔ کھٹکاؤ تو صحیح ہوا اپنے دلیرا، کھولو تو صحیح اکھاں، پٹی لاؤ تو صحیح۔ اپنے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا، وہ بھی وہ کہتا ہے وہ نہیں ٹھیک، اور تجھے کس نے یہ دی ہے؟ دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے۔ ایک چیز تجھے دی ہے، ایک شعور تمہارے پاس ہے، تسی چل مچلے نہ بڑھو، زمین خریدنی ہوئے تو بڑے ہوشیار ہو، رشتہ کرنا ہوئے تو بڑے ہوشیار ہو، کاروبار کرنا ہوئے تو بڑا ہوشیار ہو۔ اس معاملے میں تمہاری عقل کی تہاڈی مت کیوں ماری جاندی ہے کہ جدھر کوئی اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تسی اس کے پیچھے چل پاندے ہو اور کہندے ہو کہ اسی اسلام دی خدمت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اسلام کے درخت کا ایک ایک پتا. ابھی پچھلے دنوں ترکیہ میں